براءة من اللہ ورسولہ إلی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ تو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ We are veterans and military families. امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی جب سابق فوجیوں کی آواز امریکہ فرسٹ کے قلعے میں شگاف ڈال رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے کینن ہاؤس آفس بلڈنگ کی گول لابی، جو عام طور پر سفارتکاروں اور لابسٹوں کی آمد و رفت کے لیے کوریڈور ہوتی ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں، کانگریس مین بھی آتے ہیں، وہاں منگل کو یعنی 20 اپریل کو غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ درجنوں امریکی ویٹرنز یعنی امریکی سابق فوجی، جن میں کچھ اپنے جسم پر جنگی زخموں کے نشانات لیے ہوئے تھے، کچھ معذور تھے، کچھ ویل چیئرز پہ تھے اور کچھ بیساکھیوں سے آئے تھے، وہ خاموشی سے صف آرا ہوئے اس لابی میں ایک دستے کی طرح۔ جب انہوں نے اب تک مارے جانے والے 13 امریکی فوجیوں کی یاد میں پرچم طے کرنے کی تقریب ادا کی تو وہاں کا ماحول غمگین اور امریکی لیڈرشپ کے دھوکے کے احساس سے لبریز تھا۔ کیپٹل ہل پولیس نے، یعنی جو کانگریس کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو کیپٹل ہل کہا جاتا ہے، تو وہاں کی پولیس نے کم از کم 62 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ احتجاج کئی سابق فوجی گروپوں کے اتحاد نے منظم کیا تھا، جن میں اباؤٹ فیس، ویٹرنز اگینسٹ دا وار یعنی جنگ کے خلاف سابق فوجی، ویٹرنز فار پیس یعنی امن کے لیے سابق فوجی، کامن ڈیفنس اور ملٹری فیملیز سپیک آؤٹ یعنی فوجی خاندان جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کے تنظیموں کے ایک اتحاد نے یہ احتجاج کا انعقاد کیا تھا کل کیپٹل ہل کی اہم عمارت میں 20 اپریل کو۔ یہ ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام سیاسی ریلی نہیں تھی، اور یہ احتجاج صرف 13 امریکی ہلاک ہونے والے جو ابھی ایران کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جو ہلاک ہوئے ہیں، یہ صرف ان تک محدود نہیں تھا۔ یہ ایک مرثیہ تھا، ایک زندہ جنازہ تھا جس میں امریکی سابق فوجی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت کے بنائے ہوئے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ امریکی سولجرز خاموشی سے گول لابی کے سنگ مرمر کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سرخ گل لالا، ریڈ ٹیولپس، یہ ان کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ اور کتنی معنی خیز بات تھی یہ کوئی عام پھول نہیں تھے۔ احتجاج کے منتظمین کے مطابق یہ پھول ان ایرانی شہیدوں کی علامت تھے جو امریکی میزائلوں کی زد میں آ کر خاک و خون میں مل گئے تھے۔ ہر گل لالا یعنی ہر ٹیولپ ایک ایرانی ماں کی آنسو کی علامت تھا، اور ہر سرخ اس کی پتی جو تھی وہ ایک بہن کے دل کے ٹکڑے کی حقائق بیان کر رہی تھی، جو ایران میں شہید ہوئے، جن کے بھائی، بیٹے، اولادیں، ماں باپ، یہ ان عورتوں کے لیے ایک ایک پتی انہوں نے بکھیری۔ ان احتجاج کرنے والوں کے دلوں میں میناب کے شہید بچوں کی کہانی بھی درج تھی۔ جب یہ سابق فوجی اٹھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے بینرز بلند کر رکھے تھے جن پر سادہ سے نعرے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود لکھے ہوئے تھے بینرز بھی، یہ پلے کارڈز پہ، کہ ایران کے خلاف جنگ بند کرو۔ ایک سولجر کی طرح مستعدی کے ساتھ چاق و چوبند دستے کی طرح کھڑے ان سابق فوجیوں نے کہا، اینڈ دا وار آن ایران، یعنی ایران پر جنگ ختم کرو۔ وی کانٹ افورڈ another war، ہم یہ ایک اور جنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور کچھ بینرز پر لکھا تھا نو مور فار ایور وارز، یعنی کوئی اور لامتناہی جنگیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ویٹرنز فار پیس کے لیے جو سابق فوجی تھے، یعنی امن کے لیے جو سابق فوجی، ان کے نعرے یہ درج تھے اس طرح کے۔ لیکن سب سے دل خراش منظر
اور دل پہ بیٹھ جانے والا اثر چھوڑنے والا منظر اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے پرچم طے کرنے کی تقریب یعنی فلیگ فولڈنگ سیریمنی جو وہ شروع کی۔ یہ وہی رسمی تقریب ہے جو عام طور پر آرلنگٹن کے قبرستان میں شہید فوجیوں کی آخری رسومات کے موقع پر کی جاتی ہے۔ آرلنگٹن کا قبرستان امریکی فوجیوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو واشنگٹن ڈی سی کے قریب ہے۔ اس تقریب میں پرچم کو 13 بار طے کیا جاتا ہے۔ ہر طے کا ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن اس بار یہ پرچم ان 13 فوجیوں امریکی فوجیوں کی علامت تھا جو ایران کے ساتھ اس نئی جنگ میں اب تک مارے جا چکے ہیں، جو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اسی احتجاج میں ایک بزرگ سابق فوجی جس کے دونوں بازو جنگ کی وجہ سے مفلوج تھے، کٹے ہوئے تھے، اس نے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اپنے دانتوں سے پرچم کے کونوں کو تھاما تاکہ وہ اسے طے کرنے والے ساتھی کی مدد کر سکے۔ اس منظر پر موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے بعد امریکی فوجیوں نے ایرانی شہداء کے لیے دعا کی، ایرانی شہداء کے لیے دعا کی۔ کسی نے کوئی مذہبی تقریر نہیں کی، بلکہ ایک خاموشی، سکوت چھا گیا، سائلنس، جیسے واشنگٹن کی تمام ہوا تھم گئی ہو۔ پھر ایک سابق فوجی نے آہستہ سے کہا، یہ پھول ان بچیوں کے لیے ہیں جو کبھی بڑی نہ ہو سکی، یہ ان ماؤں کے لیے ہیں جن کے گھر اب سنسان ہیں۔ ہم معافی مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم یاد دلانے آئے ہیں۔ یہ امریکی فوجیوں کی آواز ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ایرانی شہداء کے نام پر پھول فرش پر رکھے تو کیپٹل ہل پولیس نے انہیں گھیر لیا۔ ایک ایک کر کے سابق فوجیوں کے ہاتھوں کو پلاسٹک کی زپ ٹائی ان کے ہاتھوں کو باندھنے کے لیے لگا دی۔ یہ ایک نئی قسم کی ہتھ کڑیاں ہوتی جو لوہے کی نہیں ہوتی لیکن پلاسٹک کی ہوتی، ہاتھ ایسے یا پیچھے کر کے باندھ دیے جاتے ہیں اسے کلک کر کے۔ تو یہ پلاسٹک کی وہی ہتھ کڑیاں ہیں جو عام طور پر مجرموں کو لگائی جاتی ہیں، لیکن ان سابق فوجیوں کے چہروں پر غصہ نہیں تھا جب ان کو یہ پلاسٹک کی ہتھ کڑیاں لگائی گئی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ان کا ضمیر مطمئن تھا، جیسے وہ پہلے ہی جنگ کے میدان میں موت سے دوچار ہو چکے تھے، تو ان کو خوف کس چیز کا تھا۔ تو اب پولیس کی ہتھکڑیاں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ مائک پرائسنر جو خود عراق کی جنگ میں لڑ چکے ہیں، یعنی وار ویٹرن ہے، اور سینٹر آن کانشنس اینڈ وار یعنی CCW کے سربراہ ہیں، جب زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ بند رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، وہ جنگ جس میں مجھے بھیجا گیا تھا اس نے ہزاروں امریکیوں اور 10 لاکھ عراقیوں کی جان لی۔ میں 20 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مناظر نہیں بھول سکا۔ آج میں ان ایرانی ماؤں کے لیے رو رہا ہوں جن کے بچے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جب کیپٹل ہل کی پولیس نے انہیں گرفتار کر کے لے جا رہی تھی تو ایک نوجوان سابق فوجی نے اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو آواز کے ساتھ بلند کیا، بازوؤں کو بھی، Nobody wants to fight for Israel۔ یہ اس نے نعرہ لگایا، نہیں، کوئی بھی اسرائیل کے لیے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ نعرہ اس گول لابی کی بلند چھتوں سے ٹکراتے ہوئے گونجتا رہا۔ ایک اور منظر میں ایک خاتون سابق فوجی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی جس نے ابھی 3 ماہ قبل اپنی ٹانگ غزہ میں کھوئی تھی، یعنی وہ ڈسیبل تھی۔ اس نے پولیس سے کہا، میرے شوہر نے اسرائیل کی سرحد پر گولی کھائی تھی اس امید پر کہ وہ امریکہ کا دفاع کر رہا ہے، لیکن آج ہم جان گئے ہیں کہ ہم کس کے لیے مر رہے ہیں، ہم دوبارہ نہیں لڑیں گے۔ جب انہیں پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ گیت بڑا مشہور ہے، یہ کوئی جنگی گانا یا گیت نہیں تھا بلکہ ایک پرانا امن کا نغمہ تھا۔ We shall overcome، ہم غالب آئیں گے۔ ان کی بندھی ہوئی کلائیوں کے باوجود ان کی آوازیں بلند تھی۔ انگریزی کا یہ گیت یعنی We shall overcome میں نے کئی جگہوں پہ سنا ہوا ہے، یعنی We shall overcome someday۔ احتجاج جدوجہد کی امید ہے، یہ گانا ہے۔ إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں،
اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔